فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الصلاة درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. تو جو ہے بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. ذات واجب نے، خدائے لم یزل نے، معبود مطلق نے انتہائی شکوہ آمیز لہجے میں ہر جلنے والے بشر سے ایک بات کی ہے. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ انسانوں کو اپنے لطف و کرم سے فضیلتیں میں عطا کرتا ہوں، حسد تم کرتے ہو. ہم یحسدون، کیا حسد کا شکار ہو تم؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے بعض لوگوں کو فضیلتیں اور فضائل عطا کیے ہیں. دینے والا تو میں ہوں، مجھے تو اپنے خزانے کی کمی کا احساس نہیں ہوا. تم مفت میں کس حسد کا شکار ہو؟ منڈی والوں، اللہ نے نام نہیں لیا کہ کس کو میں نے فضیلتیں دی، کس سے زمانہ حسد کرتا ہے. تفسیر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں چند کتابیں ممبر پہ لے آیا ہوں. ویسے وہاں بغی شاہ صاحب کی کوٹھی پر انبار لگا ہوا ہے کتابوں کا. جمیل شاہ جی نے کہا تھا کہ کتابیں ساتھ ہونی چاہیے. تو کائنات کا کوئی مسئلہ آپ پوچھنا ہو تو اس عشرے میں آپ کو حوالہ دستی دکھایا جا سکتا ہے. آپ کی بار کوئی انتظار نہیں ہے کہ کتاب ڈھونڈنا ہے. چند تفسیریں اس وقت بھی میرے پاس ہے. یہاں سامنے تفسیر ابو حمزہ سمالی پڑھی ہے، تفسیر فرات پڑھی ہے، تفسیر قمی پڑھی ہے. تینوں مذہب اہل بیت کی خدیم. ابو حمزہ سمالی امام چہارم کا صحابی ہے. تمام تفسیریں بڑی پڑی ہیں اس بات سے کہ قرآن کے وارثوں سے جب پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ، کن کو فضائل ملے، کن سے حسد کرتا ہے زمانہ، اپنے سینہ توحید گنجینا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحن اولئک واللہ المحسودون یحسدون الناس. فرمایا اللہ کی قسم فضیلتیں اللہ عطا کرتا ہے اور جن سے زمانہ مفت میں حسد کرتا ہے وہ ہم 14 ہیں.
ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں گے وہ ٹائم میں خطابت سے کاٹ لیا کروں گا. ہم ہی وہ محسود ہیں کہ فضیلتیں ہمیں اللہ نے دی اور زمانہ مفت میں حسد کا شکار. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ آج پہلی اینٹ رکھنے لگا ہوں میں. اگر پہلی اینٹ سیدھی ہو تو ساتویں آسمان تک دیوار سیدھی جاتی ہے, اور پہلی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی ہو جائے تو پھر فلک الافلاک تک دیوار ٹیڑھی چلی جاتی ہے. بہت کچھ عشرے سے پہلے کیا گیا ہے. آتے ہی آج مجھے پمفلیٹ دکھائے گئے, خطوط دکھائے گئے کہ کسی طرح اس ممبر سے علی علی ہونا رک جائے. یہ جبر مشیت ہے. جس چیز کو خدا چاہتا ہے تمہاری سماعت تک پہنچانا. آج کیا ہے, زمانے نے مل کر کوششیں کی, علی کے فضائل چھپائے نہیں جا سکے. حالانکہ 2 سال جو میں نے یہاں شریف پڑھے, درجنوں بار لعنت کی اس شخص پر کہ جو علی کو اللہ کہتا ہو, اللہ سمجھتا ہو. اور پھر بھی میں نے جو پڑھا اس میں یہی لکھا گیا تھا, یہ تو اسوی تو پرچار ہی یہی کرتا ہے کہ علی اللہ ہے. نہ توسوی کم ظرف ہے, نہ علی کو ماننے والے اتنے کم ظرف ہیں. ہاں, ہم اس سرحد کو عبور ہی کیوں کریں جہاں میرے مولا ممکنات نے ہمیں روکا. آج میں آپ کو غلب کی تعریف بتا دینا چاہتا ہوں کہ غلب کیا ہے. اس سے اگر 1 رتی کا کروڑواں حصہ میں آگے بڑھ جاؤں تو مجھے ممبر پہ ٹوک دو, اور اگر سرحد امکان میں رہوں اور پھر تم برداشت نہ کرو تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر محفل اور بازار میں ماں کے دودھ کی تاثیر بولے گی. غلب ہوتا کیا ہے پیروں کے شاہ صاحب؟ بڑی بڑی کتاب ہے علامہ مجلسی رحمہ نے اپنے اعتقادیہ میں 10 چیزوں کو غلب قرار دیا ہے کہ جس شیعہ کا عقیدہ اس 10 میں سے کسی ایک شے پر ہو وہ غالی ہے. اعتقادیہ تو شبد نہیں ہے میرے پاس, لیکن علامہ آیت اللہ سید احمد موسوی مستنبت کی کتاب یہ القطرہ میرے ہاتھ میں, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں, اور کیمرے میں بھی سے دکھا دو. ابھی آ کے آپ تسلی کرنا چاہیں ممبر پہ دیکھ سکتے ہیں, مجلس کے بعد دیکھنا چاہیں, شاہ صاحب کی کوٹھی پہ آنا چاہیں. 10 دن میں یہی ہوں, جس وقت آپ کا جی چاہے. حرف کی خیانت ہو, ترجمے میں رتی کی خیانت ہو, میں اپنی زبان خود کاٹ بیٹھ دوں گا. یہ کتاب آپ کے سامنے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ اما اصحاب الافراط, جو بڑھا دیتے ہیں ائمہ خدا کو. ہم اصحاب القول بألوہیتہم او بکونہم شرکاء للہ فی العبودیت او فی الخلق والرزق باستقلالہم او ان اللہ حل فیہم او اتحد بہم او انہم یعلمون الغیب بلا اعلام من اللہ او انہم انبیاء او بتناسخ ارواح بعضہم الی بعض او انہم لم یقتلوا بل شبہ لهم او ان معرفتهم تغنی عن فعل الطاعات ولا تکلیف معها بترک المعاصی او بتفضیل احدهم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یہ آج سن لو گے نا کہ غلو کیا ہے تو آنے والے دنوں میں آسانی رہے گی آپ کو. فرما رہے ہیں ہم اصحاب القول بألوہیتہم, جو بھی 14 میں سے کسی کو اللہ کہے وہ غالی. میں جملہ بولوں گا, آپ میری تائید کریں گے. جو بھی 14 کو اللہ کہے, اللہ مانے, اللہ سوچے, اللہ سمجھے, اس پہ لعنت. بات آگے سمجھ. او بکونہم شرکاء للہ فی العبودیت, یا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ 14 عبادت میں اللہ کے شریک ہیں.
ایک سجدہ اللہ کو ایک ان کو، ایک نماز ان کی عبادت کے لیے ایک اللہ کی عبادت کے لیے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی غالی، اور جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ او فی الخلق والرزق باستقلال، مجھے سے فرماتے ہیں یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بالاستقلال خالق رازق ہے، یعنی اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی، اپنی طاقت سے ہے، تو جو شیعہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ سے لیے بغیر خلق کر سکتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، اس پہ لعنت۔ او ان اللہ حل فیہم او اتحد بہم، یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے یا اللہ ان سے جڑا ہوا ہے، وہ غالی۔ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت۔ تھوڑے کیوں کر رہے ہو؟ کر رہے ہو؟ تمہیں سے ہے کسی کا یہ عقیدہ تو پھر لعنت کرتے ہوئے نہ گھبراؤ۔ او انہم یعلمون الغیب بلا علم من اللہ، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کے بتائے بغیر علم غیب جانتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو نہیں دیا، خود جانتے ہیں، وہ بھی غالی۔ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت۔ او انہم انبیاء، یا جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ نبی ہے، وہ غالی، اس پہ لعنت۔ او بتناسخ ارواح بعضهم الى بعض، وہ غالی ہے جو تناسخ ارواح کا عقیدہ رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی علی کی روح حسن میں داخل ہو گئی، حسن کی روح حسین میں، حسین کی زین العابدین میں، جیسے ہندوؤں کا آب و گون کا عقیدہ ہے، اسی کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں۔ جو شیعہ یہ عقیدہ رکھے اس پہ لعنت۔ او انا معرفتهم تغنی عن فعل الطاعات ولا تکلیف معها بترک المعاصی، فرماتے ہیں وہ بھی غالی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ ان کی معرفت کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جو یہ کہے کہ بس 14 کی معرفت حاصل کر لی، اب نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت، وہ بھی غالی۔ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت۔ او انہم لم یقتلوا بل شبہ لہم، فرماتے ہیں وہ بھی غالی ہے جو یہ کہے کہ یہ شہید نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کو شبہ گزرا ہے، جو ان کو شہید نہیں مانتا اس پہ بھی لعنت۔ او بتفضیل احدہم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو ہمارے نبی سے کسی امام کو افضل سمجھے، ہمارے نبی سے، آدم سے نہیں، عیسیٰ سے نہیں، ہمارے نبی سے افضل سمجھے، وہ بھی غالی۔ تو جو شیعہ علی سے مہدی تک کسی امام کو محمد مصطفیٰ سے افضل سمجھے اس پہ لعنت۔ یہ ہے 10 چیزیں نشانی غلب کی، جن کا عقیدہ ان 10 پہ ہو، 9 پہ ہو یا کسی ایک شے پہ ہو، اس پہ بھی لعنت۔ اور اس کو چھوڑ کر جو ان کے فضائل پہ شک کرے اس پہ بھی لعنت، اس کی ماں پہ بھی لعنت، اس کے باپ پہ بھی لعنت۔ مجلس میں، لیکن سامنے والی قطار میں آخری بندہ باہر بھی گلیوں میں جہاں تک آواز جا رہی ہے، سمجھاتے سمجھاتے میرے دانت کس گئے ہیں۔ حدیث ہے جمیل شاہ جی، ان فی القیامت اقباط قعودا 50,000 عقبۃ لا یقطعها بسہولۃ الا محمد واہل بیتہ، رسول فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 50,000 گڑھے ہیں۔ کتنے گڑھے؟ اور اتنے مشکل گڑھے، لا یقطعها بسہولۃ الا محمد واہل بیتہ، فرمایا سوائے مجھ محمد اور میری اہل بیت کے کوئی بندہ ان گڑھوں سے آسانی سے نہیں نکل سکتا، چاہے آدم کیوں نہ ہو، چاہے عیسیٰ کیوں نہ ہو۔ یا رسول اللہ جس سے آدم آسانی سے نہیں گزر سکتا، رضن فر کیا کرے گا؟ پیر بکے شاہ کیا کرے گا؟ جمیل شاہ کیا کرے گا؟ یہ منڈی کے مومنین کیا کریں گے؟
جس کے منہ پر یا علی ہوگا. سمجھ میں آگے بات دوستو؟ غلو سمجھ لیا؟ یہ 10 چیزیں غلو ہے. ان کو لبے لباب یہ ان کو خدا کہنا یا ان کے کسی کمال کو ذاتی کمال ماننا. یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے نہیں لیا، ان کا ذاتی ہے، وہ غالی ہے. اور جو عطائے الہی کے بعد شک کرے، اس نے علی پہ تو شک نہیں کیا، اس نے تو جلی پہ شک کیا کہ وہ کیسا قادر ہے، وہ کیسا خدا ہے کہ وہ چاہے دینا اور دے نہ سکے. باقی ہاں یا تو یہ سارے کمالات با جماعت مل کر اس کے آگے دیوار کھڑی کر دو کہ توحید تک ہی رہے، آگے نہ جائے. عیسیٰ خالق ہو، تمہاری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. سورہ آل عمران کی آیت میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، عیسیٰ کہے میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں. کبھی تم نے نہیں کہا کہ قرآن میں غلو ہے، قرآن شرک کر رہا ہے، قرآن نصیریت کا پرچار کر رہا ہے. عیسیٰ کا خالق ہونا بارے میں ہے. یا مکیش صاحب میں یوں کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں بگاڑ والا کون ہے، مجلس والا کون ہے. علی کے 11ویں بیٹے کا مقتدی خالق ہو، وہ بارے میں ہے. علی کا خالق ہونا بارے میں نہیں، وہاں شرک ہے. میکائیل رزق دے بارے میں ہے. میکائیل اللہ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں الو کا پٹھا کرتا. یہ میرے دل جلے کی باتیں ہیں. پتہ نہیں وہ بدبخت، وہ نطفہ ناطاقی اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہی کیوں ہے، جسے دعویٰ شیعت بھی ہے اور پھر علی کی ذات کے کمالات میں کیڑے چننے کی کوشش کر رہا ہے. کیا میکائیل کو خدا مانتے ہو؟ یعنی علی کے دروازے کا ادنا گداگر اور خادم رزق بانٹے بارے میں ہے، علی بارے میں نہیں. اسرائیل موت دے بارے میں ہے، اور اگر علی کہتے ہیں نا یہ امید میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں، یہ بارے میں نہیں. اور اس کی جمیل شاہ جی سبب وجہ یہی ہے کہ جس معصوم سے پوچھا گیا کہ باقی بھی تو مخلوق خدا ہے، اگر صحیح معنی خدا کی محبت کے سچے دعوے دار ہوتے تو اسرائیل کے کمال کا انکار کرتے، میکائیل کا کرتے، جبرائیل کا کرتے، انبیاء ما سبق کا کرتے. وہاں تو انکار نہیں کرتے، علی کا نام آیا نہیں، خدا یاد آیا نہیں. وہاں توحید پرستی کیوں یاد آ جاتی ہے؟ تو ہر امام نے اپنے اپنے دور میں جواب یہی دیا ہے، کسی فرشتے، کسی نبی کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی ہاں، اس لیے ان کا انکار اگر ہوا بھی تو دل میں رہ جاتا ہے. اور علی کا انکار تھا گیا تو چھوڑ دوں. صرف یہی جو 10 بندے بولے ہیں یہی سننا چاہتے ہیں. میرا دماغ نہیں خراب، میری مجھے کیا پڑی ہے، مشکلات کا شکار میں ہوں، فتنوں کا ہدف میں ہوں، مخالفت کی صد میں ہوں. ہاں میں کیوں نہیں لوگوں کے پیچھے چل پڑتا؟ ذات واجب کی قسم مجھے کہیں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا. مذہب شیعہ یہی ہے جو میں ممبر سے تم تک پہنچاتا ہوں. جی باقی جو ہے تجارت تو ہے، ڈھونگ تو ہے، منافقت تو ہے، سیاست شاہی تو ہے، مذہب آل محمد نہیں. کیوں؟ میرا سر اٹھاؤ. اشرا منڈی میں نے پڑھنا تھا، میں نہیں آیا. میں نے
अपना नायब भिजवा दिया। मुकेश शाह साहब को मैंने खत लिख दिया, टेलीफोन कर दिया कि मैं शरा नहीं पढ़ूंगा, मेरा नायब आ रहा है। अब सिरे से नायब कहे मुझे मजलिस पढ़ना ही नहीं आती, खुदा के लिए जरा जाके मुझे बात का जवाब देना। तो है मेरा नायब, और आते ही आपने मिंबर सजाया, मजमा इकट्ठा हो गया, चलिए नायब साहब क्या करूं, मजलिस पढ़िए। जी वो तो मुझे नहीं आती। नहीं, आप उसके साथ तो जो सलूक करोगे, सबसे पहले मेरे बारे में नहीं सोचोगे कि हम जिसे अल्लामा समझते थे कहीं पागल तो नहीं हो गया, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये कैसा नायब भेजा। कि जिसका जो काम था गजनफर का वो तो उसे आता ही नहीं, तो फिर नायब कैसा है। अब अल्लाह कहता है मैं बेजिस्म हूँ, बेनिशान हूँ, बेवजूद हूँ, बेअलामत हूँ, मैं न दिखाई देता हूँ, न छुआ जाता हूँ, न चखा जाता हूँ, न टटोला जाता हूँ। तो फिर मानने वाला तुझे पहचाने तो कैसे पहचाने। कहा मैंने 14 नायब भेजे, अगर अल्लाह वाले काम कर नहीं सकते तो नायब क्या है। फिर रियाबत कैसी, और फिर ये था अली पे नहीं, आइमा खुदा पे नहीं, 14 पे नहीं, ये तो तौहीद में लगेगा। ये धब्बा तो किबरियाई के दामन पे है। ये कैसे नायब भेजे जो उस वाले काम कर नहीं सकते। नहीं है तेरी तौफीक, छोड़ दे अली का दरवाजा। अली ने तुझे खत भेजा है कि तेरे माने बगैर मेरी विलायत तो अधूरी पड़ी है। जब तक तू शिया होने का ऐलान नहीं करेगा मेरी विलायत में बड़ा नक्श आया हुआ है। तो शाह जी मैंने कायनात में बेनियाजी दो देखे हैं, अर्श पे जली, फर्श पे अली। जानते हैं जब तक मेरे पास पहाड़ जितनी दलील नहीं होती गजनफर मिंबर से बात ही नहीं करता। जली की बेनियाजी का अजमेर शाह जी ये आलम है। मैंने जो से बात कर रहा झलक टके के आदमी, तू मुझे सजदा करना कर, सारी खुदाई मेरे सजदे छोड़ दे, अली जो मुझे झुकता है। अली की पेशानी जो मेरे सजदे में झुक जाती है, मेरे खुदा होने का मजा ही कुछ और होता है कि जिसे बशर खुदा मानने पे तैयार, वो मेरे सजदे पे आमादा, और फर्श पे अली भी बेनियाज है। वो कहते हैं सारी कायनात छोड़ दे, मेरी जूती के तस्मे को परवाह नहीं, मेरा खालिक जो मुझे मानता है। बार वाले दोस्त नाराज तो नहीं बैठे, जीते रहो। छोड़ दे दरवाजा, ये तो वारे की बात है भाई, कोई जबर थोड़ी है, और अगर इसी दरवाजे पे रहना है। ये क्या बात हुई, मेहमान में पीर बुके शाह का हूं, रोटी आपकी नहीं खानी, चाय आपकी नहीं पीनी, पानी आपका नहीं पीना। कोई आकल वाला पूछेगा नहीं बहावलपुर से मंडी आए छक मार रहे हो, फिर जिसके घर का खाना पानी चाय तुझे नहीं चाहिए बाहर रहे क्यों रहे हो, घर भी छोड़ दे। भाई अली के दरवाजे पे खड़ा है, मैंने रिज़्क़ अली से नहीं मांगना शिर्क है, बेटा नहीं मांगना शिर्क है, शिफा नहीं मांगना शिर्क है, भाई खड़ा क्यों है। नहीं सर उठाओ, मैदान क़यामत में ये तो नहीं कहना जोगे रहोगे ना कि किसी ने हुज्जत तमाम ही नहीं की थी। मैं तुझे गैरतमंद मानूंगा, मुझे लिख के दे आज कुरान के सफ़े पर, आज तू अली से पानी का गिलास मांगना शिर्क समझता है, कल हौज़े कौसर पे कौसर भी किसी और बाप से मांगना।
مانگنا، داخل جنت کی رسید علی سے نہ مانگنا، پولیس صراط سے گزرتے وقت علی کی انگلی کا سہارا نہ مانگنا، وہاں بھی اللہ کو آواز دینا کہ میں بڑا توحید پرست ہوں، میں نے دنیا میں بھی علی سے کچھ نہیں مانگا تھا، یہاں بھی کچھ نہیں۔ تو اس وقت جو فرشتے تجھے مار مار کے تم کو بنائیں گے تو مجھے اور منڈی والوں کو دیکھنے کا نشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ کہے گا حرامزادے تو نے سن نہیں رکھا تھا، میں بے جسم تھا، وجود نہیں رکھتا تھا، وجہ اللہ علی تھا۔ میرا بدن نہیں تھا، عین اللہ یہ تھا، میں بے نشان تھا، ید اللہ یہ تھا، میرے ہاں علامت نہیں تھی، جنب اللہ یہ تھا۔ تو بڑا عزت دار ہے یا رسول؟ برف کی دعوے پڑھ گیا سامنے، ابھی دکھا سکتا ہوں۔ علی کائنات کا مولا ضرور ہے، لیکن میرا نبی علی کا بھی مولا ہے نا؟ جگرہ حلالیو ہے نا مولا؟ علی عالمین کا مولا اور میرا رسول علی کا بھی مولا۔ حدیث ہے لفظ کی خیانت ہو، بھئی میدان میں بیٹھا ہوں، مرد میدان ہوں، میدان میں گرجتا ہوں، حجرے کی اور سے بولنے کی مجھے عادت ہی نہیں، کھڑے بچ کے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، کسی کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی کا سحر نہیں پھونک رہا، ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حدیث رسول دکھا سکتا ہوں، ابھی نہ دکھاؤں میری زبان کاٹ کے پھینک دو۔ رسول علی کا مولا علی سے کہہ رہا ہے لاؤ استغنی عنک لاؤ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اے علی میں نہ دنیا میں تجھ سے بے نیاز ہو سکتا ہوں نہ آخرت میں تجھ سے بے نیاز۔ یہ علی کا مولا کہہ رہا ہے لا استغنی عنک، میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ کہہ رہے دنیا میں بھی بے نیاز نہیں ہوں، آخرت میں بھی؟ غضن پر ہزیان نہ بک، مجھے کبھی دنیا میں بدر میں علی کی ضرورت، کبھی احد میں ضرورت، کبھی خیبر میں ضرورت، کبھی خندق میں ضرورت، کبھی اس کی ضرورت، کبھی میدان مبارزہ میں اس کے گھر کی ضرورت، اس کے پورے قبیلے کی ضرورت، میدان قیامت میں اپنی امت کے پیاسوں کے لیے اس کے ہاتھ کی ضرورت، اس کے پیالے کی ضرورت، اس کے حوض کی ضرورت، اس کے قلم کی ضرورت، اس کی راہداری کی ضرورت۔ تو جو علی کا بھی مولا ہے وہ تو بے نیاز نہیں رہ سکتا علی سے، تو موالی ہے۔ تو کیسے تھکے ہو تو بس یہی، ہاں یا تو اللہ تک رسائی حاصل کر کے دکھاؤ، حالانکہ کیا اللہ تک رسول کی رسائی نہیں تھی؟ میرا رسول وہ تو جبریل تک محتاج نہیں، جو جبریل سے کام پوچھتا ہو۔ اب مجھے پتا نہیں کہ میرے گزشتہ پڑھے ہوئے شعر کس کو یاد ہے، کس کو بھول گئے، اسی لیے کہتا ہوں کہ کوشش کیا کرو کہ جو پڑھ کے جاؤں اس کا کم از کم خاکہ یاد میں رکھا کرو، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے منزل میں آسانی ہوتی ہے۔ یاد دلاؤں گا، حالانکہ جمیل شاہ جی آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے اوپر دیکھتے ہیں، کب آئے جبریل، تھک گئے ہو، چلے گئے ہو، کب آئے روح الامین، کب اس کے ذریعے بھیجے اللہ تک پیغام اور فلاں کام ہو جائے۔ یعنی آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو محتاجی ہے، احتیاج ہے، حاجت ہے جبریل کی، اور اسی جبریل سے شب معراج میرا رسول سدرہ پہ پوچھ رہا ہے، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تنہائی میں، حل لک حاجت الی اللہ، اگر اللہ سے کوئی حاجت منوانا ہے تو بتا دے میں منواتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ تو جو روح الامین کا حاجت روا ہو، جو سید الملائکہ
اللہ سے حاجتیں پوچھے، وہ علی سے کہہ رہا ہے مجھے دنیا میں بھی تیری ضرورت، آخرت میں بھی تیری، نہ یہاں بے نیاز نہ وہاں بے نیاز۔ یا رسول اللہ آپ کی جب رسائی براہ راست ہے، سار اٹھانا سار اٹھانا۔ اب پھر مکیش جی میں حق بجانب ہوں، ایک نگاہ میں ڈال رہا ہوں، اندر بار ہر ایک چہرے کو میں نے نظر کے حصار میں لے لیا ہے، اور جملے کے بعد پھر لوں گا، دیکھوں گا کہاں پھول کھلتا ہے، کہاں شجرہ نصب تحریر ہوتا ہے، کس کے کلیجے میں درار آتی ہے اور کس کے چہرے پہ بہار آتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی تو رسائی براہ راست ہے، آپ کو علی کی حاجت کیسی؟ آواز رسالت ہے میں محتاج نہیں ہوں علی کا، لیکن جب میرے اللہ نے قانون بنایا ہے کہ وقت البیوت من ابوابہا، کہ جب بھی گھر تک پہنچنا ہو دروازے سے آؤ، اور اعلان میں خود کر چکا ہوں انا مدینۃ العلم والی الباب۔ اللہ انہوں نے خوش رکھے، ابھی بڑے بیمار ہیں جناب، محرم دی بڑی انتظار ہے۔ جب میرے بسم اللہ مالک نے کہا دروازے سے آؤ، اور میں نے دروازہ علی کو نامزد کر دیا، تو پھر میں دروازے کو چھوڑ کر سبحان اللہ تکرا نہیں، 10 دن آپ سے گفتگو ہونی ہے، تو پہلا دن ہے میں نے راستہ بنا کے دیا ہے آپ کو کہ اسی کے ذریعے ہم نے آنے والے 9 دن سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بڑا گھمنڈ ہے تجھے عبادتوں پر، بڑا ناز ہے تجھے ٹوٹے پھوٹے سجدوں پر، اور ہمیشہ انہی سجدوں کے بل بوتے پہ یہ جنت جائیں گے علی کے بغیر۔ اور میں تو اکثر ممبروں سے دوستو یہ کہا کرتا ہوں، بلکہ ہنسی بھی آتی ہے مجھے، کہ کیوں پڑھ رہے ہو نمازیں، یہ جنت ملے گی، کیوں رکھ رہے ہو روزے، یہ جنت ملے گی، کیوں کر رہے ہو حج، جنت ملے گی۔ اور پھر مجھے دل میں بڑی ہنسی آتی ہے رب کعبہ کی قسم، کہ کیا حماقت ہے، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہو جنت ملے، وہی جنت جس میں تم جاؤ گے یہ سب کچھ کر کے، اور جہاں ایک کتا بھی پہنچ جائے گا کچھ نہ کر کے۔ سمیٹنے کی طرف بڑھ گیا، بات کہنے لگا ہوں، اور ان ہزاروں کو پیغام دے کے بھیج رہا ہوں، کم از کم ایک بندے تک غضنفر کا پیغام ضرور پہنچانا، یعنی ہر بندہ ایک بندے سے کہے کہ غضنفر نے یہ ممبر سے کہا تھا، اور پھر اس سے کہنا کہ تم بھی ایک بندے تک، اسی طرح 4 تانگے عالم یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ تمہارا ہدف بھی جنت، وہاں ایک کتا پہنچا ہوا ہے نا، کچھ نہ کر کے۔ میں نے پھر مکیش نمازیوں کو جاتے ہوئے دیکھا جہنم، اور ایک کتے کو جاتے ہوئے دیکھا جنت۔ یہ تو ہزاروں سال پہلے فیصلہ ہو گیا کہ جنت نمازیں پڑھنے سے نہیں، خدا کے کسی پیارے کا کتا بننے سے ملتی ہے۔ بات کہنے لگا ہوں، اور ان ہزاروں کو پیغام دے کے بھیج رہا ہوں، کم از کم ایک بندے تک غضنفر کا پیغام ضرور پہنچانا، یعنی ہر بندہ ایک بندے سے کہے کہ غضنفر نے یہ ممبر سے کہا تھا، اور پھر اس سے کہنا کہ تم بھی ایک بندے تک، اسی طرح 4 تانگے عالم یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ تمہارا ہدف بھی جنت، وہاں ایک کتا پہنچا ہوا ہے نا، کچھ نہ کر کے۔ میں نے پھر مکیش نمازیوں کو جاتے ہوئے دیکھا جہنم، اور ایک کتے کو جاتے ہوئے دیکھا جنت۔
خدا کے کسی پیارے کیا کتا بننے سے ملتی ہے. الحمدللہ ناز ہے مجھے، میں علی کے دروازے کا کتا ہوں. اور تجھے بڑا گھمنڈ ہے، فقط تو اکیلا نمازی نہیں، تجھ سے کچھ چوکھی پڑھی ہوں گی میں نے. نمازیں پڑھ کے بھی کتا اس کا ہوں، روزے رکھ کے بھی کتا اس کا ہوں، اعمال کر کے بھی کتا اس کا ہوں. کیونکہ میں نے دیکھا یہی ہے، عمل سے کیڑے نکل آتے ہیں. اور اگر کسی کا کتا بن جائے تو وہ چاہے جتنا نجس کیوں نہ ہو، کسی اور کی کھال پہنا کے. ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھ لو، جیتے رہو، خوش رہو. ممبر کی قسم آج یکم محرم ہے، میرا مولا جانتا ہے میں دل کی گہرائیوں سے تم سے راضی ہوں. میرا اللہ تم سے راضی ہو، میرا مولا تم سے راضی ہو. بس پیغام ہی دینا تھا، وہ دے لیا میں نے. یہ مقصد نہیں کہ نمازیں چھوڑ دو، ہاں وہ پڑھو، کیونکہ جس کے کتے ہو اس نے پڑھی ہے. جس کی گلی کے سگ ہو اس نے خود پڑھی ہے. اور یہ کہہ کے پڑھی ہے کہ علی کی پیشانی کو اور کوئی اس لائق نظر ہی نہیں آیا کہ جسے خیبر شکن کی پیشانی جھکتی، تو ہی اس قابل تھا. حکم خدا سمجھ کے پڑھ، سبحان اللہ. حکم رسول سمجھ کے پڑھ، حکم علی سمجھ کے پڑھ. اور روکتا ہے تمہیں نمازوں سے، لیکن نجات کی قیمت سمجھ کے نہیں. نمازیں پڑھ کے بھی دل میں یہ یقین رکھ لے کہ یہ نہیں لے جاتی مجھے جنت. تیرے باپ آدم کی مثال تیرے سامنے ہے. سمجھ میں آگے بات نہیں؟ کتا چلا گیا، کیوں؟ پھر وہ شاہ جی کیوں؟ کیا عذاب بھائی ہے اس کی اللہ کو؟ بس ختم ہوگی میری بات. کیا خوبی تھی اس کتے میں کہ اللہ نے اسے جنتی بنا دیا؟ قرآن سامنے، تفسیریں سامنے، حدیث سامنے، پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ سامنے. جمیل شاہ جی بس بات ہی ایک تھی سامنے. میں نے اللہ سے پوچھا کہ آخر اس کتے کی کیا عطا پسند آئی کہ یہ بھی جنتی؟ اس کا بھی تذکرہ قرآن میں. نجس العین ہونے کے باوجود جہاں صحابہ کہف کا ذکر ساتھ اس کا، جہاں صحابہ کہف جنت میں وہاں یہ کتا. آواز قدرت آتی غزل پر ذرا غور کر. بس یہی ادا اس کی بھائی ہے کہ کتا ہو کے بھی بھونکا نہیں. اس کی تو فطرت میں تھا بھونکنا. کتا تو فطرت میں بھونکتا ہے، ہوا کو بھونکتا ہے. آپ دیکھتے نہیں گلی خالی ہوتی ہے، تنکا کھڑکھڑائے کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اس کی فطرت ہے بھونکنا. اللہ کہتے ہیں یہی پسند ہے کہ بھونکنے کی فطرت کے باوجود بھونکا نہیں. تو جنت میں چلا جائے گا، تیری فطرت میں نہیں بھونکنا، پھر بھی علی کو بھونکنا ہے.
کہ توحید کو تم سے یہ شکایت اور شکوہ پیدا نہ ہو کہ فضیلتیں میں عطا کرتا ہوں، حسد کا شکار تم ہوتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جب علی کو اتنا کچھ دے کر مجھے اپنے خزانے میں، اپنی کبریائی میں، اپنی ربوبیت میں کوئی نقص نظر نہیں آیا، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بابا میں کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ یہ جملہ میں نے اپنی داد کے لیے نہیں پوچھا، اگر اتنی داد سے میرا پیٹ نہیں بھرا تو آخری جملے سے کیا بنے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ آخری جماعت میں یہ جملہ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں، اور پوچھتا اس لیے ہوں کہ آپ کو یہ احساس دلا سکوں کہ لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ نکلے اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بس مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے، دعائیں میری اسلام میں رونے والی آنکھیں کبھی کسی غم میں اشکبار نہ ہوں۔ کوئی زیادہ طویل اور مصائب نہیں پڑھنا، زیاد دہانی مقصود ہے، سن مجھ سے لینا، پردے میں میری مرشد زادی موجود ہے، پرسہ اسے دینا، یہ شام سے یہاں تک آئی ہی پرسے کے لیے ہے، اسے نہ ہمارے علم سے کوئی غرض، نہ ہماری فصاحت و بلاغت سے، نہ خطابت سے۔ علیم ازل کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ، ہاں جہاں میں اور کتابیں لایا ہوں وہاں 8-10 کتابیں مقتل کی بھی ساتھ لایا ہوں، دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ جب بھی مجلس میں آتی ہے پردے کی طرف جاتے جاتے پہلے قدم رک جاتے ہیں علی کی بیٹی کے، اور ننگے سر بیٹھے ہوئے عزاداروں کی طرف دیکھ کر چندی سانس لے کر یہی کہتے ہیں، شبیر کو رونے والوں شام سے آئی ہوں حسین کو رونے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہتی ہے میری مسافت بھی دیکھو، میری حسرت بھی دیکھو، مجھے جی بھر کے پرسہ دینا غریب بھائی کا، بے آس کر کے نہ بھیجنا۔ ویسے تو سمجھ لو مسجد سے کم جگہ پہ نہیں بیٹھا میں، اور اگر عادی ہو کہ قسم کے بغیر تمہیں اعتبار نہیں آتا تو آپ میرے سر پہ قرآن لے اور رکھ دو۔ ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، کل پھر اس وقت اکٹھے ہوں گے، آج پہر کے بعد۔ علی کی بیٹی کا معاملہ یہ نہیں، وہ مسلسل 10 راتیں تمہارے شہر میں مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے اور رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، 10 راتیں، ابھی میں ممبر چھوڑ دوں گا، آپ اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 2 ماں بیٹیاں ساری رات اسی عزا خانے میں پھرتی رہیں گی۔ بیٹی ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہے گی اماں فلاں مومن یہاں رو رہا تھا، اماں فلاں مومن یہاں بیٹھا رو رہا تھا، اماں وہ منہ پہ ماتم کرنے والا یہاں بیٹھا رو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً مجلس کی روحانیت دلیل ہے کہ بی بی موجود ہے، فکرہ سمجھ لینا کہنے لگا ہوں، دکھاتی رہتی ہے فلاں مومن ادھر، فلاں مومن۔ اچانک منڈی والوں ایک بات کرتی ہے بیٹی ماں سے، زمین کو زلزلہ آ جاتا ہے۔ چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ بات کیا پوچھتی ہے؟ اماں یہ اتنے اونچے بین کر کے رو رہے تھے، انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اماں ان کے سر پہ تو کھولتا ہوا پانی نہیں برسایا گیا، اماں ان کے سر پہ تو آگ کے شعلے نہیں برسائے گئے۔ بی بی کہتی ہے ان کا جرم کیا ہے؟ رو تو تیرے بھائی حسین کو رہے ہیں۔ پردے کی چادر سر سے ہٹا کے کہتی ہے اگر تیرے حسین کو رونا جرم نہیں تو میرا سر آج تک زخمی کیوں ہے؟ میں نے تو جہاں حسین کا نام لیا کبھی مجھے نیزے مارے گئے، کبھی آگ کے شعلے برسائے گئے، کبھی پتھروں کی بارش ہوئی۔
أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله إلى القوم الظالمين. الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما، یہ مومن بھی حالات نرین عطا فرما، یہ مقرود و تنگ دستن کی تنگ رسید فرما، یہ بے گناہ قید رہے عطا فرما، یہ بھی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث کا جم ظہور فرما. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات في كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظ وقائد وناصر ودليل معين حتى تسكنه وارزقته ونتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين.